جاتا تھا۔ زمانہ جاہلیت کا یہ عقیدہ تھا کہ سفر کا مہینہ نحوست کا مہینہ ہے، نہ اس میں کوئی خرید و فروخت کی جاتی تھی، نہ شادی بیاہ کا کوئی کام کیا جاتا تھا، اور نہ کسی طرح کی کوئی خوشی کے لیے اقدام کیا جاتا تھا۔ اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، نہ اس مہینے میں سفر کرتے تھے، نہ اس مہینے میں کوئی خرید و فروخت کرتے تھے، نہ اس مہینے میں کوئی رشتہ ناتا کیا کرتے تھے، اور نہ کوئی بھلائی اور خیر کا کام کیا کرتے تھے۔ اسلام غلط باطل عقیدوں کو مٹانے کے لیے آیا تھا، اور پچھلے ہفتے اس مضمون کا ایک حصہ میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سال بنائے، مہینے بنائے، ہفتے بنائے، دن بنائے، اور یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ جس میں خیر اور بھلائی رکھنا چاہے رکھتا ہے، اور اللہ نے کسی چیز کو منحوس نہیں بنایا۔ یہ گفتگو کا دوسرا حصہ ہے کہ اللہ نے کسی چیز کو منحوس نہیں بنایا۔ جن چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے ان میں اللہ نے نحوست نہیں رکھی، لیکن سفر کے مہینے کو آج بھی مسلمان منحوس سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کی، علماء کی قبروں کو نور سے بھر دے، مسلسل جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اب تبدیلیاں دکھائی دینے لگی کہ محرم کے مہینے میں بھی شادیاں ہوتی ہیں، سفر کے مہینے میں بھی شادیاں ہوتی ہیں، ورنہ پہلے نہیں ہوتا تھا۔ اور سفر کے پہلے 13 دن جسے 13 تیزی کہا جاتا تھا، آج بھی بوڑھے لوگ وہی ذکر کرتے، 13 تیزی، یعنی سفر کے پہلے 13 دن کو انتہائی منحوس سمجھا جاتا تھا۔ مسلمانوں میں یہ غلط بات چلائی گئی کہ سفر کے پہلے 13 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام تھے، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے ابتدائی دنوں میں بیمار نہیں ہوئے تھے، لیکن ظاہر بات ہے جب کوئی بات مسلمانوں میں یا کسی مذہب اور دھرم کے ماننے والوں میں چلائی جاتی ہے تو اس کے لیے مذہب کا سہارا لیا جاتا ہے، اور یہ کڑوی گولی مذہب کے نام پر لوگ نگل لیتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ بات منسوب کی گئی کہ سفر کے پہلے 13 دن اس لیے منحوس ہے کہ ان دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے۔ کائنات انسانی میں تنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے جن کی زندگی کا ہر پہلو تاریخی اعتبار سے موجود اور محفوظ ہے۔ کوئی اور شخصیت آپ کو نہیں ملے گی، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام جن کے نام قرآن پاک میں ہے، جن کے نام حدیث پاک میں ہے، ان کی سیرت بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ تاریخی اعتبار سے ان کی مکمل زندگی آپ کو نہیں ملے گی، کچھ چند باتیں مل جاتی ہیں بس۔ تنہا ایک ذات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کا چرچا تھا۔ آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کے آنے کی پیشن گوئی کی جاتی رہی، اور ہر نبی اپنے زمانے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی کیا کرتا تھا۔ آپ کے اوصاف حمیدہ، آپ کے اخلاق حمیدہ، عند اللہ آپ کا محبوب ہونا، لوگوں کے چرچے میں تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے آپ کی والدہ اور آپ کے والد کا تذکرہ، آپ کے دادا اور آپ کے چچا، آپ کی بیویاں اور آپ کے خاندان کے کچھ افراد کا تذکرہ بھی آپ کو مل جائے گا، اس طرح کہ دنیا میں کسی اور شخصیت کا تذکرہ اس طرح آپ کو نہیں ملے گا۔ ازواج مطہرات کی پوری زندگی آپ کو ملے گی، تو آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کا چرچا تھا اور لوگ آپ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ عجیب و غریب واقعات دنیا میں وقوع پذیر ہو رہے تھے، اور ان حالات کو دیکھ کر کے جو لوگ مذہبی کتابوں کا علم رکھتے تھے وہ اس بات کا تذکرہ لوگوں میں کرتے تھے کہ اب نبی آخر الزماں کے آنے کا وقت قریب آ گیا۔ حتیٰ کہ جس دن آپ کی پیدائش ہوئی ہے اس دن دنیا میں عجیب و غریب واقعات پیش آئے۔ دریائے ساوا جو کبھی خشک نہیں ہوا تھا خشک ہو گیا تھا۔ آتش کدہ فارس جو 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی، مجوسی آتش پرست لوگ جسے بجھنے نہیں دیتے تھے، اس دن اللہ نے اسے بھی بجھا دیا تھا۔ کسریٰ کے محل کے تنگورے ہل گئے تھے، گر گئے تھے، اور پھر پیشن گوئی کرنے والوں نے خبر دے دی تھی کہ نبی آخر الزماں دنیا میں تشریف لے آئے۔ تو آپ کی ذات سے منسوب تمام باتیں آپ کو تاریخی اعتبار سے ملیں گی۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ مسلمانوں میں جو بات غلط طریقے سے چلائی گئی کہ سفر کے ابتدائی 13 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، کیا حدیث پاک سے یا تاریخ سے اس کا ثبوت ملتا ہے؟ جب دیکھا گیا تو اس طرح کا کہیں کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے، یہ بالکل بے بنیاد اور غلط بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخری دنوں میں بیمار ہوئے اور 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آپ کی بیماری کے 13 دن بتائے جاتے ہیں۔ مرض الوفات بیماری کے ایام 13 دن تھے۔ سفر کے اس مہینے کے ساتھ 2 باتیں عوام میں مشہور ہیں، ایک تو 13 تیزی اور ایک آخری بدھ۔ ایک آخری بدھ تو 13 تیزی کا جو یہ عقیدہ نحوست کا تھا اور جس کی بنیاد یہ بنائی جاتی تھی یا بتائی جاتی تھی کہ ان دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے دوچار تھے اور یہی بیماری جان لیوا ثابت ہوئی تھی، یہ بالکل بے بنیاد اور غلط بات ہے۔ دوسری چیز آخری بدھ، یہ وہ دن تھا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے۔ یہودیوں نے آپ کی بیماری سے خوشی منائی تھی، مسلمانوں میں یہ بات چلائی گئی کہ یہ آپ کی صحت کا آخری دن تھا، حالانکہ آپ کی تندرستی اور صحت کا آخری دن نہیں، آپ کی بیماری کا پہلا دن تھا۔ یہودیوں نے خوشی منائی تھی اور ایک من گھڑت حدیث مسلمانوں کو سنائی کہ اس دن آپ بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے اور آپ نے سبزہ زار کی سیر فرمائی تھی۔ اسی لیے مسلمانوں میں عقیدہ رہا اور ماضی میں بہت زیادہ ہوتا تھا کہ آخری بدھ کو سیر سپاٹے کے لیے نکلتے تھے، باغیچہ کرنے کا پروگرام بنتا تھا، کھانے پینے کا پروگرام بنتا تھا۔ مسلمانوں کو یہ غلط حدیث بتائی گئی تھی کہ اس دن آپ صحت یاب ہوئے اور سبزہ زار کی سیر کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ من گھڑت اور موضوع روایت اور حدیث ہے، علماء نے اس کی تحقیق کر کے اس بات کو ثابت کیا ہے۔ ایک بات ہمیں اور سمجھ لینی چاہیے کہ بیماری نحوست ہے یا نحوست کی وجہ سے بیماری آتی ہے۔ یہ بھی ایک سمجھنے کی چیز ہے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے بیماری بھی نعمت ہے، راحت ہے۔ جب وہ بیمار ہوتا ہے تو بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتے۔ بیماری کی وجہ سے اگر گناہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ درجات بلند فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے سے خوش ہوتا ہے اسے مصیبت میں اور بیماری میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ وہ کیفیت اور حالت ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا بددین اور بد عمل آدمی بھی بیماری کے دنوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ جو کبھی اللہ کو نہیں یاد کرتے وہ بھی یاد کرتے۔ تو اللہ کو جو بندے محبوب ہوتے ہیں ان پر حالات آتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوذیت فی اللہ ما لم یوزا احد من قبلی، مجھے اللہ سے تعلق اور نسبت کی وجہ سے اتنی اذیت اور تکلیف دی گئی کہ مجھ سے پہلے کسی کو اتنی اذیت اور تکلیف نہیں دی گئی۔ تو بیماری کا آنا یا مصیبت کا آنا نحوست نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیمار نہیں ہوتے۔ اگر بیماری نحوست ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے آخری ایام بیماریوں کے ساتھ نہیں گزرتے۔ اگر مصیبت کا آنا نحوست ہوتا تو کبھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر نحوست نہیں، وہ بیماریاں مصیبت نہیں آتی۔ اگر فقر و فاقے کا ہونا نحوست ہوتا تو حضور کے یہاں فاقہ نہیں ہوتا، خود حضور کبھی فاقہ نہیں فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ دو دو چاند تین تین چاند گزر جاتے تھے، حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کسی طرح کا کوئی کھانا نہیں پکتا تھا۔ تو آپ کے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا تھا کہ خالہ پھر گزر کس چیز پر ہوتا تھا، گزر کیسے ہوتا تھا؟ تو فرمایا تھا بالاسودین، دو کالی چیزوں پر، کھجور کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے، بس یہی ہمارا کھانا تھا اور یہی ہمارا پینا تھا۔ تو یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے، بیماری نحوست نہیں ہے بلکہ مومن کے لیے بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ کسی ایمان والے کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت پر، اس تکلیف پر اسے اجر عطا کرتے۔ میں نے کافی دنوں پہلے ایک واقعہ سنایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا عابد و زاہد نیک شخص، اللہ کا ولی گزرا۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کے پاس کوئی نہیں تھا اور پیاس کی شدت اتنی تھی کہ وہ بار بار پانی پانی آواز دے رہا تھا، لیکن جسم میں اتنی شکت نہیں تھی کہ اٹھ کر پانی پی سکتی، اور کوئی وہاں تھا نہیں جو اسے پانی پلا سکے۔ وہ پانی پانی کہتا رہا۔ چارپائی کے قریب ایک مٹکا تھا جس میں پانی تھا، اس کی نظر اسی مٹکے پر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ یہ پانی کا مٹکا گرا دے۔ وہ فرشتہ آیا، اس نے آ کر کے وہ مٹکا گرا دیا۔ اب مٹکا گرا، ظاہر بات ہے ٹوٹ گیا، پھر سارا پانی بہہ گیا، ضائع ہو گیا۔ تو جو اس کی آس تھی تھوڑی بہت کہ یہ پانی ہے، کوئی آئے گا تو مجھے پلا دے گا، اللہ نے وہ آس بھی توڑ دی کہ پانی بھی گرا دیا۔ اور پھر اسی حالت میں اس کا جانے کا وقت آ گیا، روح قبض کرنے والے فرشتے آئے اور اس کی روح قبض کر لی۔ اسی بستی میں، بستی کا سب سے زیادہ کمینہ اور سب سے زیادہ شریر اور فتنہ پرور ایک مشرک اور کافر تھا۔ اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کے پاس اس کے گھر کے خاندان کے سبھی لوگ موجود تھے، بیوی ہے، بچے ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اہل خاندان ہے، سبھی موجود ہیں۔ سب اس کی ہر طرح سیمارداری کر رہے ہیں، اس کی خدمت کر رہے ہیں۔
اطباء بھی موجود ہیں، ہر طرح سے اس کا علاج کر رہے ہیں، ہر طرح کی راحت اسے پہنچانے کی کوشش کی جا رہی۔ اس سے پوچھا گیا کہ کچھ کھانے کا جی ہو رہا ہے، تو اس نے ایک مخصوص قسم کی مچھلی کی فرمائش کی، اور وہ مچھلی اس موسم میں نہیں ملتی تھی، اس کے لیے دوسرا موسم تھا، لیکن اس نے فرمائش کی۔ اب مچھلی خریدنے کے لیے بازار کی طرف گئے تو اللہ پاک نے اسی فرشتے کو جسے مٹکا گرانے کا حکم دیا تھا، یہ حکم دیا کہ فلاں پانی میں یہ مچھلی موجود ہے، وہ مچھلی یہاں پہنچائی جائے۔ اس فرشتے نے مچھلی وہاں سے یہاں کے پانی میں پہنچا دی۔ جب مچھلی یہاں آ گئی، مچھیرے نے جال ڈالا، وہ مچھلی جال میں آ گئی، اور پھر مچھیرا وہ مچھلی لے کر کے فروخت کرنے کے لیے بازار میں آیا۔ ادھر سے مچھلی خریدنے والے بازار میں پہنچے، انہوں نے وہ مچھلی خریدی، لے گئے، وہ جیسا چاہتا تھا پکا کر کے اس کو دی گئی، اس نے مچھلی کھائی، اور پھر اس کا انتقال کا وقت آیا، فرشتہ آیا، روح قبض کر دی۔ تو وہ فرشتہ جسے اللہ نے مٹکا گرانے کا حکم دیا تھا، اور جسے حکم دیا تھا کہ وہ مچھلی یہاں پانی میں پہنچائی جائے، اس فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ اللہ، جب تیرا ایک نیک بندہ انتقال کر رہا تھا اور سخت پیاس کی شدت میں تھا اور پانی پانی وہ کہہ رہا تھا، کوئی وہاں پر موجود نہیں تھا جو اس کو پانی پلا سکے، قریب میں مٹکے میں پانی رکھا تھا، آپ کا حکم ہوا کہ یہ مٹکا گرا دیا جائے، تو مٹکا گرا دیا گیا۔ تیرے اس بندے نے پیاس کی شدت میں جان دی، اور ایک تیرا انتہائی نافرمان فتنہ پرور شخص انتقال کر رہا تھا، جس نے تیرے بندوں کو، تیرے دین کو انتہائی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی، اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس کے لیے ساری راحتیں مہیا کی گئی۔ اللہ پاک نے اس فرشتے سے پوچھنے پر اسے بتایا کہ وہ جو میرا بندہ، نیک بندہ انتقال کر رہا تھا، اس کے لیے جنت میں جو درجات میں نے طے کر رکھے تھے، اس میں کچھ کمی اور کسر رہ گئی، تو میں نے ایسے حالات پیدا کیے کہ اس پر مصیبت اور پریشانی رہے، پیاس کی شدت تھی، انتقال کر گیا، موت ہر تکلیف کو ختم کر دیتی، لیکن کوئی راحت پہنچانے والا، کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا، اور جو تھوڑی بہت آس تھی کہ پانی ہے، کوئی آئے گا تو پلا دے گا، وہ مٹکا بھی میں نے گروا کر پانی ضائع کر دیا تاکہ اس کی وہ آس بھی ٹوٹ جائے، دل ٹوٹ جائے اس کا۔ ظاہر بات ہے یہ بھی ایک مصیبت ہے، تو اس مصیبت کو بھیج کر کے اور اسے صبر کی توفیق دے کر کے میں نے اس کے لیے جو درجات طے کیے تھے وہاں تک اس کو پہنچایا۔ اور جو یہ مشرک اور کافر انتقال کر رہا تھا، اس نے بھلائی کے کچھ کام کیے تھے لیکن ایمان سے محروم تھا، اس کے لیے آخرت میں کوئی بھلائی نہیں، کوئی جزا نہیں، تو اس کے بھلے کاموں کا بدلہ اس کو دنیا میں دینا تھا، اس لیے اس کی زندگی کے آخری ایام میں جتنی راحتیں ہو سکتی تھی وہ ساری راحت اس سے پہنچائی گئی، حتیٰ کہ وہ بے موسم مچھلی کھانے کی خواہش کی، ہم نے وہ بھی پوری کر دی، تو اب اس کے بھلے کاموں کا کوئی بدلہ باقی نہیں رہ گیا، سب کچھ اسے دنیا میں دے دیا گیا۔ تو بیماری مصیبت نہیں ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے، تو یہ بیماری بھی اہل ایمان کے لیے گناہوں کی معافی کا اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی نحوست کی وجہ سے بیماری آتی، کسی نحوست سے بھی بیماری نہیں آتی۔ علماء نے بہت عجیب بات لکھی ہے کہ اصل نحوست کیا ہے، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ جب اللہ نے کوئی دن منحوس نہیں بنایا، کوئی چیز منحوس نہیں بنائی، تو پھر نحوست تو ہے، پھر یہ نحوست کہاں ہے، کس چیز میں ہے، یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ علماء نے لکھا ہے در حقیقت ایمان سے محروم ہونا
بد عملی اور بدخلقی میں مبتلا ہونا یہ نحوست ہے. قرآن کریم میں آتا ہے انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم عاد پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے سرسر ہوا ان پر بھیجی تھی. بعد سرسر انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ایک منحوس دن میں جو ان کے اوپر مسلسل نحوست کا سبب بنا. علماء نے اس کی تفسیر لکھی ہے کہ ظاہر بات ہے اگر یہ دن منحوس ہوتا اور قوم عاد کے لیے اللہ کا عذاب آیا تھا ہوا کی شکل میں، اور ایسی ہوا تھی کہ قوم عاد کے جو بڑے بڑے قداور لوگ تھے جن کا قد کھجور کے درختوں کی طرح تھا، اتنے بلند اور اتنے چوڑے چوڑے، انہوں نے پہاڑوں میں پتھر تراش کر کے اپنے گھر بنائے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہوگا. کہتے تھے وہ. قرآن کریم نے ان کے قول کو نقل کیا ہے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہوگا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ اشد منہ قوہ، اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ طاقتور. اللہ نے جب ان کے اوپر عذاب بھیجا تو عذاب بھی ہوا کی شکل میں تھا. عذاب کے فرشتے کو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ہوا کا خزانہ ہے اس میں ایک انگلی کے برابر، کانی انگلی کے برابر سوراخ کر دو. پوچھا، فرمایا سوراخ کر دو، تو اس نے فرشتے نے پوچھا کہ بیل کی ناک کا جو سوراخ ہوتا ہے اتنا بڑا سوراخ کر دوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، کانی انگلی کے برابر. اور اتنے سوراخ کی وجہ سے اتنی شدید ہوا تھی کہ جس نے ان کو تنکوں کی طرح زمین سے اڑایا، اور پھر کہاں لے جا کر کے ان کو پٹخا، سب تہس نہس تباہ و برباد ہو گئے. ان کی بدعملی، ان کی بےمانی، ان کے شرک اور کفر کی وجہ سے عذاب آیا تھا. اور اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کو اور اہل ایمان کو نجات عطا کی تھی. آپ دیکھو دن ایک ہے، کسی پر عذاب آیا اور کسی کو اللہ پاک نے نجات عطا کی. اگر یہی دن منحوس ہوتا تو سب کے لیے منحوس ہوتا. سب اسی دن میں ہے اور اسی دن سے دو چار ہے، سب پر وہ وقت گزر رہا ہے. اگر وہ دن یا وہ وقت منحوس ہوتا تو جیسے قوم عاد پر اللہ کا عذاب آیا تھا اور اس کو نحوست سے تعبیر کیا گیا، اگر دن میں نحوست ہوتی تو پھر حضرت ہود اور اہل ایمان بھی حالات سے دو چار ہوتے. لیکن اللہ نے ان کو نجات دی. تو ایک دن کسی کے لیے منحوس رہا اور وہی دن کسی کے لیے راحت کا سبب بنا. بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے جس دن نجات عطا کی اسی دن فرعون اور اس کے لشکر کو دریائے کلزم میں غرق کیا تھا. دن تو ایک ہی تھا، لیکن کسی کے لیے نحوست کا سبب بنا اور کسی کے لیے راحت اور نجات کا سبب بنا. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح بخاری میں بہت تفصیل سے ان جیسے واقعات کو ذکر کیا ہے اور اس بات کو بتایا ہے کہ در حقیقت انسان کی ایمان سے محرومی، بد عملی اور بد خلقی نحوست کا سبب ہے. اس کی وجہ سے حالات اور نحوستیں آتی. اور اگر اہل ایمان ہیں اور ان پر حالات آئے تو یہ حالات در حقیقت ان کے لیے گناہوں کی معافی کا اور رفع درجات کا ذریعہ ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے اور آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے، مرض الوفات چل رہا تھا، تیز بخار تھا آپ کو. جب آئے تو آپ کی پیشانی پر گیلا کپڑا رکھا ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے آپ کو ہاتھ لگایا، مصافحہ کیا، تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ کو بہت تیز بخار ہے.
تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، تم میں سے ایک شخص کو جتنا بخار آتا ہے اس کا دگنا بخار مجھ کو ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی زبان سے نکلا ہے کہ اللہ کے رسول، یہ تو بیماری اذیت اور تکلیف کا سبب ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے ابن مسعود، یہ بیماری بھی مومن کے لیے راحت اور رفع درجات کا سبب ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس طرح لوہا آگ لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح بخار انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو بیماری مصیبت نہیں ہے، نہ بیماری منحوس ہے اور نہ بیماری کسی نحوست کی وجہ سے آتی۔ اصل منحوس چیز جو ہے آدمی کا ایمان سے محروم ہونا اور آدمی کا بد عملی اور بدخلقی میں مبتلا ہونا ہے۔ تو سفر کا یہ مہینہ جسے منحوس سمجھا جاتا تھا، آج بھی کچھ لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں، اور زمانے جاہلیت سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اسلام اسے ختم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، لا عدوى ولا طیرتا ولا حامتا ولا سفر، کہ بیماری متعدی ہوتی ہے یہ بات غلط ہے۔ چھوت چھات جس کو کہتے ہیں، ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جانا، حضور نے اس کی نفی فرمائی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ پہلا شخص کیسے بیمار ہوا تھا؟ ظاہر بات ہے بیماری اللہ پاک کی طرف سے آئی تھی۔ آج بھی اگر کوئی بیمار ہوگا تو یہ بیماری اللہ پاک کی طرف سے آئے گی۔ فی نفس ہی بیماری میں تعدیہ نہیں ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جائے گی۔ حضور نے فرمایا لا عدوى، بیماری میں تعدیہ نہیں ہے۔ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، ہمارے اونٹ کا ریوڑ ہوتا ہے اور سارے اونٹ ہرن کی طرح چمکدار کھال والے ہوتے ہیں، ایک خارش زدہ اونٹ آ کے ان میں شامل ہو جاتا ہے، سب کو خارش کی بیماری ہو جاتی ہے۔ تو حضور نے پوچھا کہ یہ جو خارش زدہ اونٹ تھا بیمار، یہ اس کو بیماری کہاں سے لگی؟ یہ کیسے بیمار ہوا تھا؟ ظاہر بات ہے اس کو بیماری من جانب اللہ آئی تھی، تو تیرے دیگر اونٹوں پر بھی جو بیماری آئی ہے وہ من جانب اللہ آئی ہے، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ ولا طیرتا، زمانے جاہلیت میں لوگ سفر کے لیے نکلتے تھے تو بدفالی لیا کرتے تھے، باہر نکل کر کے دیکھے کوئی کوا کوئی پرندہ بیٹھا ہو تو اسے اڑاتے تھے۔ اگر وہ دائیں طرف چلا گیا تو سمجھتے تھے کہ اپنا سفر مبارک ہوگا، اور اگر بائیں طرف چلا گیا تو پھر وہ سمجھتے تھے کہ سفر کرنا اپنے حق میں برا ہے، بیگ لے کے واپس گھر میں چلے جاتے، جائیں گے بعد میں۔ آج بھی لوگوں کا ہے، گھر سے نکلے کالا کتا دکھ گیا، بلی نے راستہ کاٹ دیا، گدھا دکھ گیا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ اپنے لیے بدفالی لے لیتے، اور پھر وہ سفر پہ نہیں نکلتے۔ اسلام نے اس کی نفی کی، ولا طیرتا، اس کی کوئی اصل نہیں۔ سلیمان ابن عبد الملک ایک مرتبہ شکار کے لیے نکلا، جیسے ہی محل کے باہر نکلا اس نے ایک کانے شخص کو دیکھا۔ جب کانے شخص کو دیکھا کہ اس نے کہا کہ اب سفر اپنا کھوٹا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ شکار پہ نکل رہے تھے کہ یہ کانا آدمی دکھ گیا، اب شکار نہیں ہوگا۔ غصہ آیا، اس نے کہا کہ اس کو کنویں میں ڈال دو۔ اس زمانے میں جیل خانہ جو ہوتا تھا وہ خشک کنواں ہوتا تھا، اس میں ڈال دیتے تھے، آدمی کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ چلا گیا شکار پر، بہت شاندار سفر رہا، شکار خوب ہوا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کانے آدمی کو جس کو کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا تھا اسے نکلوایا۔ وہ باہر آیا تو باہر آنے کے بعد اس شخص نے پوچھا کہ امیر المومنین، مجھے میرا گناہ اور جرم تو بتا دیا جائے کہ مجھے کنویں میں کیوں ڈالا گیا تھا۔ تو سلیمان ابن عبد الملک نے کہا کہ میں شکار پہ جا رہا تھا، تجھ کانے آدمی کو میں نے دیکھا تو میں نے یہ سمجھا کہ اب میرا سفر کا مقصد خراب ہو گیا، تو میں نے تجھے کنویں میں ڈال دیا، لیکن شکار بہت اچھا ہوا۔
تو میں تجھے منحوس سمجھ رہا تھا لیکن تم منحوس نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین، آپ نے صبح سویرے مجھے دیکھا تھا تو آپ کا سفر تو بہت اچھا رہا، شکار خوب ہوا، اور پہلا آدمی جس کو میں نے دیکھا تھا وہ آپ تھے، تو میں نے آپ کو دیکھا تو کئی دن مجھے کنویں میں رہنا پڑا۔ تو کچھ لوگ آج بھی سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کے حالات ہوں، ہم لوگ عام طور پر لوگ کہتے ہیں بولے بلی راستہ کاٹ دی، اور اچھے اچھے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ آ جاتا ہے، بلی راستہ کاٹے تو تھوڑا سا تردد آ جاتا ہے کہ اب آگے بڑھے کہ نہیں بڑھے۔ حضور نے اس کی نفی کی ہے، فرمایا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر کسی کے دل میں وسوسہ آ جائے تو اسے پڑھ لینا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے جو کسی کا کچھ بنا سکے یا بگاڑ سکے۔ ولا حامت، اور حامہ کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ ہے کیا؟ زمانے جاہلیت میں ایسا مشہور تھا کہ اگر ہمارے قبیلے کے کسی آدمی کو قتل کر دیا گیا تو اس کی کھوپڑی میں سے الو نکلتا ہے اور وہ بھٹکتا رہتا ہے جب تک اس کے قتل کا بدلہ نہ لیا جائے۔ یہ الو بھٹکتا رہتا ہے۔ آج بھی لوگ الو کو منحوس سمجھتے ہیں۔ کسی کے گھر کے پاس آ کے بیٹھ گیا تو لوگ سمجھتے ہیں اب کسی کی وکٹ گرنے والی ہے۔ الو آیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نحوست ہے، جبکہ حضور نے فرمایا اس کی کوئی اصل نہیں۔ ولا سفر، حضور نے فرمایا کہ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، جبکہ اس کا ہمارے شریعت اور دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اس زمانے حضور کے بیماری سے پہلے اور حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے لوگ سفر کو منحوس سمجھا کرتے تھے، اور وہ سلسلہ حضور کے زمانے میں بھی رہا۔ حضور کو نفی کرنی پڑی، منع سمجھانا پڑا، اور یہی سلسلہ آج بھی ہے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم، حالات بدلتے جا رہے۔ سفر کے ان دنوں میں بھی شادیاں ہو رہی ہیں۔ پہلے لوگ 13 تیزی میں شادیاں نہیں کرتے تھے، محرم میں شادیاں نہیں کرتے تھے، تو سفر کے مہینے میں کچھ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کا بھی دین و شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ 13 تیزی کی کوئی اصل ہے اور نہ آخری بدھ کی کوئی حیثیت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کسی بھی چیز کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے، اور یہ ساری چیزیں بے دلیل اور بے اصل ہیں، اور جب اس کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی تب ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی بات کو آنکھ بند کر کے مانا جائے، اور حضور کی بات کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی کچھ کہتا ہے تو اس کی بات کو قبول نہ کیا جائے۔ تو سفر کے اس مہینے کو جیسا لوگ منحوس سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے، اور اس چیز کا ہماری شریعت اور دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ نے دنوں میں مہینوں میں نحوست رکھی نہیں ہے، اس لیے اس طرح کے جو وسوسے یا خیالات یا اس طرح کی جو باتیں لوگوں کے زبانوں سے نکلتی ہیں اور کانوں میں پڑتی ہے، اس کا اسلام سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم اور فہم سلیم عطا فرمائے اور ایمان کا کمال عطا فرمائے، اللہ کی ذات اور صفات پر کامل یقین اللہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنتیں نہ پڑھی وہ سنت پڑھی۔